تو لو جی میں وہاں پہنچا کار چلاتا ہوا. پولین کہتے ہیں اسے. تو پولین کے معنی ہے چویا. اب چویا کار صابن دانی وغیرہ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نام رکھا ہوا ہی ہے. ہاں تو اسی کو پویلین پولین کہتے ہیں, چویا کار. اب میں تو وہاں پہ پہنچا تھا, ولا تھا کوئی روم 22-21 کلومیٹر کے فاصلے پہ. جب میں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں, اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا, لیکن جناب وہ تو اتنا بڑا گھر اور اتنے ایکڑ پہ پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہو گئی اس کو دیکھ کے. باہر کھڑے دربان نے پوچھا کس سے ملنا ہے. میں نے کہا سنیورو پاکستان سے آیا ہوں. اس نے کہا ہاں جی بالکل. ٹیلی فون کیا وہاں سے, اندر سے کہا گیا ہاں بڑا گیٹ کھول دو. اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کے چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک تھی. انہوں نے گڑ کر کے بڑا سا دروازہ کھولا کہ جی کوئی ملنے والا آیا ہے, اور میں ایک چویا سی گاڑی میں اندر. مجھے بہت افسوس ہوا, یا اللہ یہ ایسی کار, کاش اس وقت کے لیے ذرا بڑی گاڑی مل جاتی, کم از کم لیموزین ہی ہوتی. میں نے جا کے اس کو روکا. چوکیدار نے کہا ابھی آپ کو تھوڑا پیدل چلنا پڑے گا, پھر آگے جا کے آپ کو ایک اور ملے گا, وہاں سے پھر ایک وردی والا آدمی آپ کو اندر لے جائے گا. میں نے کہا جی بہت اچھا. میں چلتا رہا پٹری کے اوپر. دونوں طرف خوبصورت لان تھے. آگے گیا تو ایک اور باوردی آدمی ملا. اس نے بڑے ادب سے سلام کیا. اس نے کہا آئیے میرے ساتھ, اور وہ لے کے چلا. ایک برآمدہ سا خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئی تھی. اس نے وہاں جا کر کہا جناب میری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے, اب آپ ایک اور صاحب کے ساتھ آگے چلے جائیں. میں جب آگے چلا تو وہ صاحب جو کہ کچھ عورت کچھ مرد, تو ان کو میں ساتھ کر کے چلتا چلا گیا. انہوں نے کہا میڈم بہت خوش ہیں, سب کو بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے. میں آگے چلتا رہا ایک بڑے سے ہال میں. انہوں نے مجھے ایک لمبی سی میز پہ بٹھا دیا, کالی سیاہ رنگ کی, اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کرنا ہے, وہ آ جائیں گی. میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے. اس نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں, تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4 یا 5 منٹ ہوئے ہوں گے, اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا. وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10. وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نیکر پہنی ہوئی تھی, کالے سیاہ بوٹ اور کئی سارے والی بٹنوں کی جیکٹ پہنی تھی, نیچے اترا. لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا. نیچے اترا, کھٹ کھٹ کر کے مجھ تک پہنچا. میں نے اس کو مسکرا کے بونجو کہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. سیدھا میرے پاس آ کر کھڑے ہو کر غور سے میری شکل دیکھنے لگا. میں بڑا امپریس ہو رہا تھا. میں نے اس کو پوچھا ہاؤ آر یو, یو بلانگس ان اے رچ کلاس. اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کوہنی رکھ کر میز کے اوپر جہاں میں تھا میری شکل قریب سے دیکھی. اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب اس اینگل پہ بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس زمانے میں نے ذرا تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. ایک آرٹسٹ تھا, وہ بڑی مونچھوں کو موم لگا کے ذرا اونچا کر کے رکھتا تھا. میں نے بھی فیشن کیا ہوا تھا. جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا. سیدھا کھڑے ہو کر اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا. میرا ہونٹ ہی سارا اوپر کو کھنچ گیا, اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے چماٹا میرے چہرے پہ جڑ دیا. اب یہ اتنے زور سے میرے چہرے پہ لگا کہ میرا سارا ہونٹ ہی نیچے گر گیا. میں کیا کر سکتا تھا. ایک ملازم آیا اور مجھے آگے کہنے لگا کہ یہ جن کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا ہے. میں نے کہا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا. تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا. کہیں کھیلنے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبہ تھا اور جو میں نے سنا تھا, یہ کیا ہوا میرے ساتھ. خیر رنج تو ہوا آج تک ہے, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. چلا گیا. میں بیٹھا رہا. اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی, مجھے کچھ کام تھا, میں نے ابھی رسلنی کو فون کیا ہے, انہوں نے کہا ہے میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا, آئی ہوپ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے وہ آ جائے گی. کہنے لگی وڈ یو لائک ٹو آؤٹ سائڈ. میں نے کہا نہیں جی اندر ہی ٹھیک ہے, اندر ہی میری کافی مرمت ہو گئی ہے, میں دوبارہ باہر جا کر پھر کسی کے سامنے پیش ہو جاؤں. خیر تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی. پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ جی چھوٹا سا ملک ہے, 2-2.5 سال کا ابھی بنا ہے. میں نے کہا جی بالکل ابھی بنا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہی. اس نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا آپ کے شوہر آئیں گے تو ان کے ساتھ کھانا کھا لیں گے. پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی. اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا. میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے. چلی گئی. اب تو میں بہت ہی کانشیس ہو کے بیٹھ گیا, یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے. ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو, یہ گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ رسلنی صاحب نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں, میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ میرا شاٹ ڈیلے ہو گیا ہے. اب شاٹ تیار نہیں ہوا تو پھر اگر میں اشفاق صاحب سے ضرور مل جاؤں گا, یہ بات طے ہے. اس نے کہا وڈ یو لائک. میں نے کہا جیسے وہ کہیں. ڈونگے اوپر سے نیچے اترنے لگے. ان کے ملازم باوردی دستانے کے ساتھ چیزیں لا رہے ہیں اور میری جان پہ بنی ہے کہ وہ چھری کاٹے سے کھاتے ہیں, اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کھانا ہے. اب جب کبھی وہ کھاؤں تو آلو میرے آگے بھاگتا ہے, پکڑا ہی نہیں جاتا.
میں ڈرا ہوا ہوں ایسی جگہ پر، خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کے بجائے ایک اور نکل آیا، وہ 4 سال کا چھوٹا پرکالا۔ میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 2 ان کے بیٹے تھے، تو میں نے کہا ہائے ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میرے ساتھ والی کرسی میں ڈال لی اور قریب بیٹھ گیا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود کہ وہ دونوں بچے بہت اچھی اٹیلین بولتے تھے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا، ہم باتیں کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے تلائی اور زرعی برتنوں میں، تو ہم نے شوربہ ڈال لیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ چھوٹا تھا اور دوسرا ادھر بیٹھا تھا، وہ بھی آ گیا۔ اب کھانا تو ساتھ ہی تھا، تو چھوٹے نے کیا کیا، دہی کا پیالہ اس نے میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیزیں کھانے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں ہی گیا نا، اس میں کیا خرابی ہے۔ میں نے ایک چمچہ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ، ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم کو نفسیاتی طریقوں سے پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے یا ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا یہ پلیٹ اٹھا دو اور اس کی جگہ نئی پلیٹ لا کے رکھ دو۔ اب جب میں نے دوسری دفعہ شوربہ ڈالا تو اس کے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں ڈال دی۔ میں نے کہا جی میں نہیں کھاتا ہوں، ذرا سے چکن اور آلو کٹے ہوئے ہیں وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈالے تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے، اس نے اپنا نوالا لیا اور آلو پہ چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں غلیل کی طرح میرے ناک پہ نشانہ باندھا۔ وہ آلو ٹھک سے میری ناک پہ لگا۔ اب جو میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، اٹھن مرچیں ڈال کے وہ آلو لگ گیا۔ اس نے پھر کہا میں معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ بھی ایسے کیے جو آدمی کہہ سکتا ہے۔ بہرحال اتنی دیر میں چھوٹے نے کھڑے ہو کے میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں زور سے مارا۔ اب اس کے جوتے کے نیچے لوہے کے 2 کیلے نکلے لگے ہوئے تھے۔ میری چیخ نکلی خوفناک سی۔ میں نے سوچا کس لیے آ گیا یہاں پہ، دفع کرو، لعنت بھیجو یہ ایکٹروں کے گھروں پہ، کہاں پھنس گیا میں۔ اتنی میں رسلنی کا فون آ گیا، ملازم نے آ کے اعلان کیا۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر ہی جا رہی ہے، اب جا کے فون سننے لگ گئی۔ وہ ٹیلی فون سن رہی تھی اور دونوں بچے تاک میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ ابھی میں تیری بجاتا ہوں۔ اس بیچارے نے کبھی گالی تو سنی نہیں تھی، اور جتنی گندی گالیاں مجھے یاد تھیں جو کہیں دے نہیں سکتا تھا وہ میں نے انہیں دی۔ اب انہوں نے زندگی میں تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں، وہ بیچارے ڈر گئے۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹیلین نہیں، کوئی انگلش نہیں، خالص پنجابی میں نے بولا ان کو کہ اگر تم نے کوئی آواز نکالی جو تو فیرے کیتا نا گوڈے وڈ کے تھالی چ رکھ دیاں گا۔ اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پہ۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کے واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش کر رہا ہوں، موقع ملا تو جانے مت دینا، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی۔ وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی، ہم بھی کھاتے رہے۔ کھانے کے دوران جب اختتام پہ پہنچے تو میڈم نے کہا دیکھیے پروفیسر، دیکھا آپ نے بچوں کو اگر ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں، کتنی شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، نفسیات کا اچھا اسکول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں ایگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دے، پنچ ان کو مارنے دو۔ کسی پہ لکھ دو وہ اماں ہے، کسی پہ لکھ دو ابا ہے، اماں پہ غصہ ہے تو اماں پہ، اور ابا پہ غصہ ہے تو ابا والے نام پہ ٹھا ٹھا کر کے ڈنڈے لگاؤ، اسی طرح ایگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ چنانچہ ایک پوری دہائی سے میں کہوں گا کہ سائیکالوجی اس بات پہ مصر ہے کہ ان کا ایگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف ایگریشن ہو تو بہتر ہے کہ وہ نکل جائے۔ تو جناب یہ جو خاص طور پہ برٹش سائیکالوجی میں کہتے ہیں نا ڈانٹنا ڈپٹنا، تو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے۔